بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ اسلام آباد کا موسم اور ماحول کیسا ہے۔ کنفیوژن طاری ہے، جس طرح ڈسکا میں دھند چھائی ہوئی تھی اس طرح اسلام آباد میں اس وقت کنفیوژن مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو بہت باخبر ہوتے تھے ان کے پاس بھی خبر کے نام پر جو ہے صرف قیاس آرائیاں کرنے کو رہ گئی ہیں، خبر ان کو کوئی مل نہیں رہی۔ جو بڑے اہم لوگ ہیں، جن کے جو خبر میکرز ہیں، نیوز میکرز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک سمپل ٹویٹ کیا ہے واپس، اب اس کے نیچے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب وہ انفارمیشن ظاہر ہے کہ جب آپ کو یہ اشارہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ جو سپریم کورٹ نے رائے محفوظ کی ہے صدارتی ریفرنس کے اوپر اور اس پر صبح فیصلہ متوقع ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کہ وہ اگر تو اپنی پریس ایک وہ جو لا یعنی قسم کی پریس کانفرنس تھی اس میں کہ اگر تو فیصلہ کوئی دیکھیں گے حق میں ہوا تو وہ کریں گے پریس کانفرنس، نہیں تو نہیں کریں گے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور کنفیوژن کا عالم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، صرف قیاس آرائی میں نے جس طرح آپ کو کہا، تو وہ اس کے نیچے جو یہ واپس والا ٹویٹ کیا ہے وہاں پہ قیاس آرائیاں شروع ہیں کہ جی کہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ خفیہ بیلٹنگ کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اور میری ایک بہت سینئر قانون دان اور پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نزدیک بار کونسل کے نزدیک تو یہ مینٹینیبلٹی کا اس کا ایشو تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں تھی، یہ قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ یہ سوال جو صدارتی ریفرنس تھا، جو سوال اٹھایا گیا تھا، یہ قابل سماعت ہی نہیں تھا یا جائزہ لینے کی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بڑا دو ٹوک لکھا ہوا ہے دستور کے میں کہ آرٹیکل 26 اور 226 والا معاملہ 56 والا معاملہ ملا کے اگر پڑھا جائے تو وہ بہت کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو لوگ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا، فروغ نسیم ٹائپ صاحب اور اپنے جو بابر امان صاحب ہیں، ان ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہ گمک کر رہے ہوتے ہیں، یہ خوش کر رہے ہوتے ہیں جو اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم کو خوش کر دیا، انہوں خوش کرتا، انہوں خوش کرتا، اور فروغ نسیم صاحب تو ویسے خوش کرنے کے چیمپئن ہیں۔ مطلب پرویز مشرف کے بھی وکیل، جنرل باجوہ صاحب کے بھی وکیل کبھی وزارت چھوڑ رہے ہیں، کبھی وزارت میں آ رہے ہیں، مطلب بلو آئیڈ جس کو کہتے ہیں وہ والے منسٹر ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستان بار کونسل کے ایک سینئر رکن کا یہ کہنا، اور ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، ہمیں نہیں ہوتے پڑھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے ڈرامے بازیاں ان کی ہیں، ہمیں تو ہمارا تو خیال تھا کہ سپریم کورٹ کو اتنا لمبا سننا بھی نہیں چاہیے تھا یہ والا کیس۔ لیکن اگین کہ وہ جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کوئی 16-17 دن لے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی نوکری بچاؤ مہم کے اوپر ہی تھے۔ اب فیصلہ صبح جو بھی آئے گا کیا آئے گا وہ تو خیر بعد کی بات ہے۔ اگر وہ مطلب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹنگ اوکے، مطلب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، اگر سپریم کورٹ نے اپنی جو کہہ لیں کہ ساکھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا تو پھر فیصلہ آبویسلی یہی بنتا ہے۔ جو میں کیا کہ ہر بندے کی زبان پہ یہی ہے، جو جتنے بھی ہمارے جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں ہوتا، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو فیصلہ یہی آئے گا۔ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی جو پریشانیاں ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو واحد پریشانی ہے وہ ہے کہ جی کس طرح میں کرسی بچا کے رکھنی ہے، اور ان کی کرسی کا جو پہلا پاوا یا جو پہلا وہ کیا کہتے ہیں پایا جو ہوتا ہے وہ اگر کھسکنا ہے تو وہ یوسف رضا گیلانی کی فتح کی صورت میں کھسکے گا۔ یوسف رضا گیلانی کا جیتنا بظاہر بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ نمبرز کی گیم ہے۔ 180 ارکان جو ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کے قومی اسمبلی کے اندر، اور 160 ہیں اپوزیشن کے۔ تو اب اس صورتحال میں جو بریک ڈاؤن کیا ہے، جو خبر دی ہے اعزاز سید صاحب، روزنامہ جنگ اور جیو کے بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے مزے کے، بڑے دلیر اور بڑے دبنگ صحافی ہیں، مطلب بات کرنے سے، سوال کرنے سے وہ چوکتے نہیں ہیں، آگے جڑا مرضی جویں مرضی ان کے ساتھ سلوک کرے بات وہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کہا ہے کہ جی کہ سیٹیں یہ ہیں، یعنی جو ہے تقسیم سیٹوں کی عددی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے، انہوں نے بتا دی۔ معاملہ کہاں پہ گڑبڑ ہے کہ 3 جی ڈی اے کے ہیں، وہ انڈر وہ ان کے سائن آف انٹروگیشن ہے کہ ان کے اوپر ایک تفتیش، مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک خدشہ ہے ان کے اوپر۔ 2 آزاد ہیں
اور ایک جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی ہیں اور 12 لوگ راجہ ریاض ٹائپ کے انہوں نے ہمارے پوسٹر پاڑے، ہم ان کے پوسٹر پاڑیں گے، وہ والے جو فیم ہیں راجہ ریاض صاحب باہرلے ملک چلے جاتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا میری طرح کی ان کی اردو ہے، تو وہ جناب اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اور جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ جو نیندیں حرامی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی، اسد عمر صاحب میں نے جس طرح پہلے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ وہ اس بات پر یقین دلا رہے ہیں لوگوں کے ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے، تو پلہ کس کا بھاری ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو بے بسی کہہ لیں، ان کی آپ کہہ لیں کہ ہاتھوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ وہ ریت جس طرح سرک رہی ہے اسی طرح ان کے ہاتھوں سے اختیار سرک رہا ہے۔ اختیار چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے سر، یہ بات ذہن میں رکھیں، اختیار، اقتدار، یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بدترین نشہ جو ہے وہ اقتدار اور اختیار کا نشہ ہے، اور یہ جب جاتا ہے تو پھر بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو سدا کا اختیار جن کے پاس ہے وہ یہ اختیار جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب دے کولتے وہ اقتدار میں شراکت داری ہے، وہ بھی نہیں جی بہت تھوڑی سی، مطلب وہ ان کے پاس اپنا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یا تو بتائیں نا کہ ان کے اپنی ول جو تھی وہ تو جو آتے ہیں ڈاخانہ بنا دیا ہے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو، یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے جو بہت سے قریبی لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور اپوزیشن کا جو گلہ وہ بھی یہی ہے کہ یار کہ ٹھیک ہے اسی بھی مطلب مجبور اور وہ کیا کہتے ہیں بے بس ہوتے تھے، لیکن اینے میں نہیں سی ہوتے کہ انہوں نے تو جناب وہ ادھر سے کاغذ آئے تو ٹھپا لایا، سین کیتے ادھر چلے گئے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے، فیصلے کہیں ہو رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کہیں ہو رہی ہے۔ یہ بس یہ ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مٹی کا مادو، ٹھک 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 موراں لگ رہی ہیں، سین ہو رہے ہیں، وزیر اعظم سے آرڈر آ گیا، وزیر اعظم سے آرڈر آ گیا، تو یہ والا معاملہ ہے۔ تو اس کو اقتدار چھوڑنا، یا جب اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس درجے کے وزیر اعظم کو، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر تکلیف تو ہر جگہ پہ ہوگی جن کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن کوئی نہیں چھوڑتا، آخری ٹائم تک کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ چیزیں گین کرنی پڑتی ہیں، اپنی سپیس بنانی پڑتی ہے، اور یہ پی ڈی ایم اپنی سپیس بنا چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب کہ وہ سوچ دبے گا تو جناب ہر چیز جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی چلے گی پاکستان میں، دستور کی جائزہ کار شروع ہو جائے گی، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، نہ اس طرح ہوگا، یہ صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے۔ چلیں یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایرا ہے، تو اس میں یہ پروسیس ذرا تھوڑا سپیڈ اپ ہو جائے گا، یہ کام 20-25 سال میں اگر آج اس کی ہم سمت درست کرتے ہیں تو پھر وہ جا کے وہ باتیں وہ بہاریں ہوں گی جن کا ذکر ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے، جو خواہش لے کے ہم آج تک وہ فیض صاحب مطلب کئی ایک مثالیں ہیں، چلیں چھوڑیں اس بات کو، کئی لوگ قبر میں اتر گئے، یہ خواہشیں دل میں لیے ہوئے، اور یہ خواہشیں پالنا کوئی جرم نہیں ہے، اور اس طرح کے خواب دیکھنا دیوانوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے دیوانے اچھے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، ورنہ معاشرے تو پھر جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو کے مر جائیں، فوت ہو جائیں۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اگلے جو 3 دن ہیں وہ جناب پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں جا کے بیٹھوں گا، وہاں پہ اپنے چیمبر میں، جو لیڈر آف دا ہاؤس کا جو چیمبر ہوتا ہے، سب سے اہم چیمبر اسپیکر کے بعد وہی ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ بیٹھ کے بیسیکلی جوڑ توڑ نہیں کریں گے، وہ صرف جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور کن کو جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ جو ان کے ہاتھ سے سرک رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک رپورٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اعزاز سید صاحب کی، بڑے مستند جرنلسٹ ہیں، ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، کرنا بنتا بھی ہے، لیکن پی ڈی ایم والے اپنے منہ سے جب ہماری ان سے نجی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ وی تو بائی بندے، پھر وہ وی تو بائی بندے اے آر وائی ٹائپ بھی ادارے کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی کہ فرض کریں کہ اول تو یہ کہ اگر ہم عددی معاملات کو دیکھیں تو جو فارمولے کے تحت صرف 11 ووٹ چاہیے پی ڈی ایم کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح کے لیے، ادروائز تو شیخ حفیظ ہی جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ عددی اکثریت وہ انہی کے پاس ہے، تو لہٰذا انہی کا جیتنا پڑتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ جی کوئی اپ سیٹ بجے گا، اور وہ جو اپ سیٹ ہوگا
بہت سے لوگ اسلام آباد میں میری بات ہوئی، وہ اب جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گویڑ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، خبر کسی کے پاس نہیں ہے کہ فلاں بڑے گھر جو ہیں 3-4 پاکستان کے، وہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے، آرڈر وہاں سے کیا آ رہے ہیں، اور نہیں سیٹ تھے کوئی نہیں بچ جائے گا، اس طرح کی بات چل رہی ہے۔ یا یہ کہ بھائین تسی چپ کر کے بیٹھو، عمران خان صاحب کو کہا گیا ہو ہم آپ کو یہ کام سیدھا کر کے دیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کہا ہو کہ تسی نہیں گھبرانا، لیکن وہ تو گھبرا رہے ہیں، وہ کبھی کے پی کے بھاگتے ہیں، کبھی وہ ایم کیو ایم والوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عشائیے میں شرکت کریں۔ اب ہار کے انہوں نے کہا کہ یار کہ میں آپ اگلے 3 دن اسمبلی کے جو ہے چیمبر اپنے میں بیٹھوں گا، قومی اسمبلی کے چیمبر میں، اور میں خود دیکھوں گا کہ جناب کہ کس طرح کوئی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی جو گھبراہٹ ہے وہ یقین نہ کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہو کہ نہیں ہوں میں وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو خبریں آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے آنی شروع ہوئی تھیں کہ یار کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے گریجولی یہ لوگوں کو پیغام بھی دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے سینٹ کے الیکشن میں۔ سینٹ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے ضمنی انتخابات میں یہ والی چیز ثابت کر دی۔ تو سیاست اپنا جو سیاسی عمل ہے یہ اپنی جگہ خود بناتا ہے، سیاستدانوں کے لیے اس میں جگہ بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں جس طرح پہلے کہا کہ چیز اختیار چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں کرتا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس، پولیٹیکل پروسیس ہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہو، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ جو پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، بڑے بڑے صحافی، وہ کہتے ہیں، آج میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ یار کہ لگ تو رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کوئی اپسٹ کر جائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ عمران خان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ میرا بڑا سادہ سا سوال تھا آگے سے کہ اگر یوسف رضا گیلانی کو کوئی جیتنے دے رہا ہے، مطلب کوئی جو 12 سے 20 کے درمیان ایم این اے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کسی کے آنکھیں ویکھے میں نہیں ہیں، عمران خان صاحب سے مل نہیں رہے، فون بند کر رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی ان کو ڈنڈا لے کے ہانکنے والا نہیں ہے تو پھر وہ چاہتے کیا ہیں؟ یوسف رضا گیلانی کو جتانے کے بعد ان کا مطمع نظر کیا ہے کہ اگر عمران خان نے بھی رہنا ہے، ان ہاؤس چینج بھی نہیں آنا، تو پھر وہ یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ اگوں جواب آیا کہ کینڈے میں رکھنا۔ کینڈے میں رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اوقات میں رکھنا، کہ عمران خان صاحب کو شاید اوقات میں، عمران خان صاحب کو اگر اوقات میں رکھنا مقصود ہے تو بھائی وہ اوقات سے باہر نکلے کب تھے؟ اوقات سے تو وہ باہر نہیں نکلے۔ ہاں اپنی جو انہوں نے کیپیسٹی ہے اس کے مطابق، یا وہ جو کیپیسٹی نہیں تھی وہ انہوں نے بتائی، کام نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، گالاں بہ رہی ہیں۔ تو اتنا سا فارمولہ ہے۔ اب اس کی تشریحات مختلف قسم کی ہو رہی ہیں، جو اس وقت اسلام آباد میں ایک پراسرار سا ماحول چھایا ہوا ہے، ایک کنفیوژن طاری ہے ہر جگہ پہ، ہر دماغ، ہر زبان پر صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ وہ میں نے ماحول آپ کو بتا دیا۔ پھر جو ایک قیاس آرائی اسٹرانگلی کی جا رہی ہے کہ یار کہ سینٹ دا الیکشن تو ہو سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائے، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، پائن فرق پہ جائے گا، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک میری یہ بات آپ تک پہنچے، ایم کیو ایم ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ کر چکی ہو کہ جی کہ میں نے پی ڈی ایم کے ساتھ جانا ہے، یعنی پیپلز پارٹی سے 2 سیٹیں لینی ہیں، یا ہم نے حکومت کو جو کچھ نوازنا ہے ان کو ووٹ دینا ہے، حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ممکن ہے ان دونوں میں سے کوئی، ظاہر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فیصلہ راز میں رکھا جائے اور 3 تاریخ کو ہی یہ ڈسکلوز کی جائے اور نتائج یہ بتائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک میں یہ ویلاگ آپ تک پہنچے تو کوئی اور خبر بھی آ سکتی ہے۔ وہ خبر ظاہر ہے کہ اسلام آباد سے ہی آئے گی، مجھے بھی اس کا انتظار ہے۔ اور کل ویسے تو متوقع ہے فیصلہ دوسرے والا سپریم کورٹ کا، وہ بھی بڑا اہم ثابت ہوگا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی۔ بڑی خبر کا ہمیں بھی انتظار ہے، آپ کو بھی انتظار ہے، وہ جب آئے گی اس پر پھر بات کریں گے۔ فی الوقت آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ پراسرار کیفیت کیا ہے، یہ کنفیوژن کیا ہے، اس پر آپ کو کیا لگتا ہے یہ ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔